بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمر بن ذی الجوشن نے 3 دن تک یزید نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند رکھا، اور جس میں بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ جب امام حسین کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ زمین پھٹ گئی، آسمان ملنے لگا، اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، اور جنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جنوں نے کہا، اے نواز رسول، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین کے پاس لا کر فرماتے ہیں، جب آپ نے صدا بلند کی تو حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی دے دو، اور اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو؟ اور یزید نے لوگوں سے کہا، اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازوں پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے، میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کوہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا، ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی، اور یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی، ہرملہ تیر چلا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، اور ہرملہ نے وہ تیر امام اصغر کی طرف بلند کیا، اور تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا، اور تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر پر لگی، اور دوسری نوک اس کے بازو پر لگی، اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی، اور تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ ہر علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا بابا حضرت سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر خون پانی کی طرح بہنے لگا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر جیسے خیمے کی طرف آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا، یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا۔ بی بی زینب کے الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازوں سے امام علی اصغر کو زینب کے حوالے کیا، تو بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مارا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سیدنا حسین نے فرمایا، بی بی زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دین بچے گا۔ اور آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جیسے امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیویوں کے خیمے جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سعادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، کوئی سر باقی رہ تو نہیں گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا، ایک سر رہ گیا اور وہ ہم کو نہیں ملا، وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا، اب کس کا سر باقی بچا ہے؟ اس نے کہا، حضرت امام حسین کا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا۔ کہا، حضرت امام حسین کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا
اور جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو کہا چھپا دیا۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے، اور یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کی سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل ہی گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ محرم میں چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح کر لیں، پورا سال گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا، حاجت پوری ہوگی 5، 6، 7، اور محرم والے دن مغرب کے بعد اور محرم کی فجر سے پہلے 3 یاسین پڑھیں، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ پوری دعا ہوگی۔ یاسین سورت اس نیت سے پڑھیں کہ پہلی یاسین روزی رزق کے لیے، دوسری یاسین دراز عمر کے لیے، تیسری یاسین ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے، اور پھر دعا مانگیں۔ ماہ محرم ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جو کہ شروع ہو گیا ہے، اور ایک تسبیح میں 33 دانے ہوتے ہیں۔ ایک تسبیح کا یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ رب کریم کی ایسی غیبی مدد آئے گی، گھر کے چاروں طرف رزق کے ڈھیر ہی ڈھیر لگ جائیں گے۔ جسمانی محتاجی ہو یا مالی محتاجی، دونوں ہی بڑے دردناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی کو کسی بھی طرح کی محتاجی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر آپ کو رزق کی تنگ دستی ہے، بے حال کر رکھا ہو اور آپ پائی پائی کے محتاج ہو چکے ہیں، قرضوں پر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں۔ پریشانیاں آ گئی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی پریشانی سے واسطہ پڑتا ہے، رزق میں بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ ایسے حالات ہوں تو پھر انسان کا سکون بھی خراب ہو جاتا ہے۔ میرا پروردگار کے عمل پڑھنے کے بعد آپ کی مدد فرما دیں گے، آپ کی غیبی خزانوں سے مدد آئے گی۔ ماہ محرم کا چاند دیکھ کر کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو عام ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتبائس، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگ دستی سے۔ اور اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور 33 دانے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ ماہ محرم کے چاند کی خبر سنیں تو کسی بھی دن یہ عمل کر لیں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماہ محرم کے پورے مہینے میں آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ عمل پڑھنا ہے تو ماہ محرم کے چاند کی طرف لازمی دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھ کر پھر آپ نے تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرا مالک آپ کے گھر کو چاروں طرف سے رزق سے بھر دے گا۔ گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور صدقہ و خیرات دیتے رہا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، 9 اور 10 محرم الحرام کا خاص وظیفہ رزق، جادو، رشتوں، کاروباری اور نیز ہر بندش کے خاتمے کے لیے۔ محرم الحرام کا سال کا پہلا مہینہ ہے اور حدیث مبارکہ ہے، رمضان کے روزوں کے بعد ماہ محرم کے نفلی روزے سب سے افضل ہیں۔ 9 اور 10 تاریخ کو آیت الکرسی کا یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے اور اس کی نیت کریں، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی شادی ہو جائے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ عمل کرے۔ کسی کے رزق میں تنگی ہے، بندش ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسے ہیں، آپ کا مد مقابل طاقتور ہے، بیماری سے نجات چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ تنگ دستی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کوئی آپ کی دلی مراد ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو ضرور کریں۔ عمل اگر روزہ رکھیں تو بہت اچھا ہے۔ 9 10 محرم کو نماز عصر کے بعد، نماز عصر کی سنت اور فرض کے درمیان ہی اپنے لیے امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فرض نماز کے بعد درود پاک نماز والا 21 مرتبہ، آیت الکرسی اور 129 یا 313 بار پڑھنا ہے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا پڑھیں۔ آخر میں درود پاک 21 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ